امریکہ اور ایران 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر متفق، ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسوس نے دعویٰ کیا کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان جنگ بندی میں توسیع اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے 60 روزہ MOU پر اتفاق ہو گیا۔ ویب سائٹ کے مطابق اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑی سفارتی پیش رفت ہوگی۔ تاہم ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق ٹرمپ کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید سخت اور تفصیلی مذاکرات درکار ہوں گے۔ بغیر ڈیل امریکی آئل ٹینکر آبنائے ہرمز پار کرنے میں ناکام، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ ایرانی پاسداران نے کارروائی کر کے تیل لے جانے والے امریکی بحری جہاز کو واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کا ساحلی شہر بندر عباس میں 4 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، کہا حملہ اس وقت کیا گیا جب 5واں ڈرون لانچ کیا جانے والا تھا۔ کارروائی امریکی فوجیوں اور آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کو لاحق خطرات کے پیش نظر کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں 3 دھماکے سنے گئے۔ دھماکوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے جواب میں فضائی حملہ کرنے والے امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کویت، لبنان اور خلیج میں ہائی الرٹ۔ کویت کی فوج کا حملہ آور کی شناخت ظاہر کیے بغیر میزائلوں اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ ہمارا دشمن ملکی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا کہنا ہے، ایرانی عوام اور قیادت ہر حال میں قومی وحدت اور ملکی یکجہتی کی علامت بنی۔ ملک کی سربلندی کی راہ میں باقر کالیباف کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ بلا جائز اختلافات کو تنازعات اور تقسیم میں نہ بدلا جائے۔ امید ہے امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ ڈیل ایران کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر 30 منٹ تک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ایرانی صدر نے قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا موجودہ بحران کے دوران ایرانی شہریوں کے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 28 سال مکمل، ملک بھر میں یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ بھارت کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ بلوچستان کے علاقے چاغی کے مقام پر کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے عملی شکل دی۔ نواز شریف نے پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شہر شہر یوم تکبیر پر تقریبات، کیک کاٹے گئے۔ سنو نیوز کی جانب سے اہل وطن کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ صدر پاکستان آصف زرداری نے کہا، 28 مئی 1998 نے پاکستان کو اسٹریٹجک خود مختاری عطا کی۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ پاکستان ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے۔ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قوم اپنے سائنسدانوں اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا عظیم اور فیصلہ کن دن ہے۔ قوم نے جرأت دکھا کر ایٹمی قوت بننے کا اعلان کیا۔ عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود پاکستان نے قومی مفاد کا تحفظ کیا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر قدیر اور سمر مبارک کو خراج تحسین۔ یوم تکبیر پر عسکری قیادت کی قوم کو دلی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پیغام میں کہا، یوم تکبیر تاریخی لمحے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن بحال کیا۔ یہ سنگ میل قومی اتحاد، استقامت، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کی علامت ہے۔
تاریخی کامیابی، قومی قیادت کی دور اندیشی، سائنسدانوں، انجینئرز کی خدمات، پاک فوج اور عوام کی قربانیوں کا ثبوت ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت امن و استحکام، علاقائی سالمیت اور مؤثر دفاعی حکمت عملی کی ضامن ہے۔ دفاعی وطن کا ایٹمی مشن سر انجام دینے والے ہر فرد کو سلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یوم تکبیر پر کہا، نواز شریف بکا نہیں، جھکا نہیں، ان کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ پہلے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اب اقتصادی قوت بنانا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، یوم تکبیر قومی خود مختاری، دفاعی طاقت اور یکجہتی کی علامت ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا، پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہمیشہ امن کی بات کی۔ یوم تکبیر پر پوری قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں میجر سرجری، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا ایکسپرٹ بیان۔ کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب آپریشن کے بعد گھر منتقل ہو گئیں۔ عید کے دن وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہسپتال سے سیکیورٹی، صفائی اور دیگر امور کی براہ راست خود نگرانی کی۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی قربانی کا سلسلہ جاری۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سیر سپاٹے اور دعوتیں۔ کل کے میزبان آج کے مہمان، ران روسٹ، بیف، مٹن، کڑھائی سمیت لذیذ پکوان دسترخوان کی شان۔ مزے مزے کی ڈشوں سے مہمانوں کی تواضع، منچلوں کے سیر سپاٹوں کے پروگرام، بچوں کا موج مستی کا پلان، تفریحی مقامات پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ سیاحوں نے عید کی خوشیوں کا لطف اٹھانے کے لیے سوات کا رخ کر لیا۔ قدرتی نظاروں اور سہانے موسم سے سیر کا مزہ دوبالا۔ گوشت ضرور کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو مفت مشورہ۔ طبی ماہرین کے مطابق گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ بہتر ہاضمے کے لیے ادرک اور گڑ کا استعمال کریں۔ امراض قلب، ذیابیطس اور دیگر امراض کے شکار لوگوں کو خاص احتیاط کی ہدایت۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے مطابق اعلیٰ عہدیدار ڈیوڈ رش گرفتار۔ ایف بی آئی کا ورجینیا میں واقع ایک گھر پر چھاپا، $40 ملین سے زائد مالیت کے 303 کے بارز برآمد۔ ایف بی آئی کے مطابق ملزم نے سرکاری کاموں کے نام پر سونا اور غیر ملکی کرنسی حاصل کی۔ گھر سے $20 لاکھ نقد رقم اور 35 قیمتی رولیکس گھڑیاں بھی ملیں۔ تحقیقات کے بعد کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملزم پر فراڈ اور غلط معلومات فراہم کرنے کے الزامات بھی عائد۔